ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بھارتی ہم منصب وزیر اعظم نریندر مودی کے خط کے جواب میں لکھا ہے کہ پاکستان بھارت سمیت اپنے تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ پرامن باہمی تعاون پر مبنی تعلقات کا خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نریندر مودی کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام تنازع کشمیر کے حل میں مضمر ہے۔ انہوں نے ایک فعال اور تعمیری ماحول کی تخلیق کو بامعنی بات چیت کے لیے ضروری قرار دیا۔ پورے رہنماؤں نے پاکستانی وزیر اعظم کے نریندر مودی کو دیے گئے پیغام کا خیر مقدم کیا ہے کہ علاقائی امن کے لیے تنازع کشمیر کے حل پر زور دیا جا رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ بھارت کے ساتھ نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر کے حل کی حمایت کرتا رہا ہے اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کی سنگینی اور اس کے پرامن حل کو بہت ہی مؤثر انداز میں اجاگر کیا ہے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے راستے میں 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ عالمی برادری کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں پٹن، بارہمولہ اور ترال کے مختلف علاقوں کا بھارتی فوجیوں نے محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشیاں لیں۔ بارہمولہ سے شوپیاں کے 9 نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن جموں کشمیر نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جموں کشمیر میں اب تک صرف 1% آبادی کو کورونا ویکسین دی گئی ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما کویندر گپتا نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 70 برس گزر جانے کے باوجود کشمیر میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو بھارت ماتا کی جے بولنے والا ہو۔ امریکہ نے انسانی حقوق سے متعلق اپنی رپورٹ میں بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر مظالم و تشدد پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ جنوبی ایشیائی خطے میں کشیدگی، فساد اور پسماندگی کی بنیادی وجہ قضیہ کشمیر ہے اور اس خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کا انحصار بھی مسئلہ کشمیر کے پرامن، پائیدار اور منصفانہ حل پر ہے۔ اگر بھارت اپنے اور خطے کے عوام کی فلاح و بہبود چاہتا ہے تو پھر اس کو ہر درمی ضد اور توسیع پسندانہ پالیسی ترک کر کے پاکستان اور کشمیری عوام کے ساتھ مل بیٹھ کر مسئلہ کشمیر کا ایسا دیرپا اور آبرومندانہ حل تلاش کرنا چاہیے جو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہو۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول ضروری ہے، کیونکہ مذاکرات اور مظالم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر بھارت ماضی میں رہنے کے بجائے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ بند کرے، مقبوضہ جموں کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے والی حیثیت بحال کرے، 20 ماہ سے جاری اپنا ظالمانہ محاصرہ ختم کرے اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق بحال کرے اور پھر سہ فریقی مذاکرات شروع کرے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں شکست باہر کا مقدر ہے اور بھارت کو اپنی ہار کا یقین ہو چکا ہے، اور اگر وہ مزید رسوائی، ذلت اور تباہی سے بچنا چاہتا ہے اور غربت اور افلاس کے دلدل سے نکلنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کشمیری عوام کا حق خود ارادیت مزید وقت اور وسائل ضائع کیے بغیر تسلیم کرنا چاہیے۔ تبصرہ ختم ہوا۔